1937 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک مسلم پرسنل کے سلسلے میں ایک کیس کیا. مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جمعیت کے صدر تھے. انہوں نے پیروی کی، وکالت خود انہوں نے کی، اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ مسلمانوں کا آئینی مسائل، نکاح، طلاق، ہبہ، وراثت، متبنہ اور جو آئینی مسائل ہمارے ہیں ذاتی، یہ قرآن و حدیث اور فقہ کے روشنی میں حل کیا جائے گا. اس پر دوسرا قانون لاگو نہیں ہوگا. اور آج بھی سپریم کورٹ کے اندر ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ یہ ایکٹ جو بنا، شریعت ایکٹ اس کو کہتے ہیں، یہ صرف جمعیت علماء ہند کی قد و کاوش سے. کتنی بڑی بات تھی. 1939-40 کے اندر دو قومی نظریہ کو پیش کیا گیا. میرے بھائی، آج جو آپ کے چہرے میں داڑھی نظر آ رہی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں، اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں چاہو مدرسہ بنا لو، جہاں چاہو مسجد بنا لو قانون کے دائرے میں رہ کر. یہ جو آزادی ملی ہے صرف اس وجہ سے کہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں نے دو قومی نظریہ کی مخالفت کی تھی. خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے صاف طور پر دلی کے ایک جلسے میں کہا تھا، ہم دو قومی نظریہ کے قائل نہیں. قوم تو وطن سے بنتی ہے. قوم تو کس سے بنتی ہے؟ وطن سے بنتی ہے. ہندوستانی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ ایک قوم، دو قوم نے، اور دلائل سے ثابت کیے تھے. اس کا اثر رہا کہ جمعیت علماء ہند جب ملک کا آزاد ہو گیا، جمعیت علماء ہند آخری وقت تک بٹوارے کی مخالفت کی تھی اور ایک مدنی فارمولا پیش کیا تھا. اگر اس مدنی فارمولا پر عمل کیا جاتا کہ 45% ہر شعبہ زندگی میں برادران وطن، 45% ہر شعبہ زندگی میں مسلمان، اور 10% اور دوسرے اقلیت، اس پر اگر عمل کیا جاتا تو آج ہماری کچھ اور حالت ہوتی، ملک کچھ اور رنگ پہ رہتا، اور ملک جو ہے دنیا کا سپر پاور طاقت بنتی. لیکن ہمارے بزرگوں کی توہین کر کے، ہمارے بزرگوں کے پگڑیوں کو اچھال کر کے، ہمارے بزرگوں کے ٹوپیوں کو پینٹ سے روندا گیا، جان پر حملے کیے گئے، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. لیکن ملک کا بٹوارا کر لیا، ہو گیا. اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ ملک ایک حصہ مسلم اکثریت کا تھا، وہ تو لے لیا. اب یہاں غیر سیکولر، غیر جمہوری ملک ہو، غیر سیکولر غیر جمہوری ملک ہو، لیکن شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور جمعیت کی قربانیوں کو دیکھ کر گاندھی نے اور نہرو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ملک سیکولر بنے گا، جمہوری بنے گا. اس ملک کے اندر ہر آدمی کو آزادی رہے گی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی. میرے بھائی، پھر اس کے بعد فسادات کا دور چلا. ہمارے جمعیت کے اکابرین نے اس وقت کے ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں، تعاون کی، مدد کی. پھر جب فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب رحمت اللہ علیہ 1963 کے اندر ناظم عمومی بنے، جنرل سیکرٹری بنے، تو آپ نے سب سے پہلے جمہوری کنونشن کیا.
آپ کے آسام کے سلسلے میں جو غیر ملکی کا مسئلہ ہوتا تھا، سب سے پہلے فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرکز آواز اٹھائے. میں ان کی زبان سے سنا ہوں کہ یہاں کے لوگ سہمے ہوئے تھے. آپ ٹرین سے یا پلین سے آئے، ایک گاڑی، وہ بھی کون؟ حضرت مولانا عبدالحق صاحب، اور کوئی نہیں. اس گاڑی میں بیٹھے چلے گئے ایک میدان میں کوئی آدمی نہیں، ایک ٹوٹا پھوٹا مائک رکھا ہوا تھا. جو ہی حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کی آواز کان میں پڑی، چاروں طرف سے آدمی اس میدان کے اندر آ گئے. اور حضرت نے سنایا کہ جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو ایئرپورٹ کے اندر لوگ میری طرف دیکھ کر کے کہتے تھے، یہ دیکھو غیر ملکیوں کا حامی آ گیا. جمعیت علماء ہند غیر ملکیوں کی حمایت کبھی نہیں کرتی ہے، لیکن ہندوستان کی شہری، ہندوستان کا بسنے والا، ہندوستان کا رہنے والا، اس کو غیر ملکی قرار دیا جائے، اس کو کبھی برداشت نہیں کرتی ہے. یہی آواز حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر، آخری سانس تک جو ہے لڑتے رہے. یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں. پھر دہشت گردی کا مسئلہ آیا اور مدارس کو دہشت گرد قرار دینے لگا، تو ہمارے جمعیت کے موجودہ صدر اس وقت ناظم عمومی تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو 2008 میں 25 فروری 2008 میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور جمعیت کے مشترکہ اس سے پورے ملک کے تقریباً 25,000 سے زائد دانشوروں کو اور علماء کو جمع کیے اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی کہ دہشت گردی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. پھر 30 مئی 2008 میں رام لیلا میدان میں 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوگا. وہاں حضرت مولانا محمود صاحب ایک فتویٰ دارالعلوم سے لیے تھے دہشت گردی کے خلاف کہ دہشت گردی میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو پڑھ کر کے سنایا گیا اور پورے 10 لاکھ آدمی کھڑے ہو کر کے اس کی تائید کی. ملک کے بڑے بڑے شہروں میں، راجدھانیوں میں، کلکتہ ہو یا گوہاٹی، لکھنؤ ہو یا پٹنہ یا بنگلور ہو، مختلف یا بمبئی، مختلف راجدھانیوں میں 38 جگہ سے زائد بڑی بڑی جمعیت کی کانفرنس ہوئی جو دہشت گردی کے خلاف، ورنہ اس سے پہلے تو دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑا جاتا تھا. میرے بھائی، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جمعیت جو باتیں اور ان کے جو مقاصد ہیں، جو ہمارے موجودہ قائد، موجودہ صدر جس کو لے کر کے پورے ملک میں چل رہے ہیں، ابھی کچھ میں نے سمجھا جو مولانا محبوب صاحب کہہ رہے تھے. یاد رکھیے، جمعیت علماء ہند کے 1 کروڑ سے زائد ممبر ہیں. اگر پردھان منتری کے پاس یا چیف منسٹر کے پاس جمعیت کے لوگ کوئی میمورنڈم لے کر کے جاتے ہیں، 5-10 آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ہے 1 کروڑ کا مسئلہ، 1 کروڑ آدمی ان کے ساتھ ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعیت نیچے سطح سے کام کرے، گاؤں، پنچایت، بلاک، ہر سطح پر جمعیت کا انتخاب ہو، ان کے ممبران ہو، پھر ضلع، پھر ضلع سے اوپر ریاست، پھر ریاست سے اوپر مرکز. آپ کی ضلع جمعیت مضبوط ہوگی علاقائی جمعیت کے ذریعے، اور علاقائی جمعیت مضبوط ہوگی پنچایت جمعیت کے ذریعے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی پر صرف پورا بوجھ نہ ہو، بلکہ نیچے سطح سے جب کوئی پیغام آئے، کوئی سرکولر آئے، تو اس کو جو نیچے سطح سے جب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو لوگ کام کریں گے. ایک چیز ابھی مولانا دینی تعلیمی بورڈ کے بارے میں مکاتب دینیا کی بات کر رہے تھے. آج ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر مسجد کے اندر،
ہر بیٹھک کے اندر صبح شام کا خود کفیل مکتب قائم ہونا ضروری ہے، ایک ایک گھنٹے کا، ورنہ ہمارے نونہال، ہماری بچیاں اور ہمارے بچے دین سے دور ہو جائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ آج جمعیت علماء ہند بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ مدارس سے دینیا والے اپنے آمدنی کا 10%، مجھے یاد ہے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں آئے تھے 2004 میں، اور وہاں ظہر مغرب عشاء فجر کے بعد کہا کہ علماء کو جوڑو، علماء کو جوڑے مدرسہ والوں کو، اور اس وقت کہے تھے کہ سنو، اگر ایمان کو بچانا ہے تو ہر مدرسہ والا اپنی آمدنی کا 10% مکتب میں خرچ کر دے، تبھی جا کر کے ہو سکتا ہے۔ مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے، جمعیت علماء ہند اس کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان ذہنی اور فکری اور جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، ان نوجوانوں کو جمعیت سے جوڑنے کے لیے، ان نوجوانوں کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر یعنی اچھی چیز بیٹھانے کے لیے جمعیت طلب جو پورے ملک کے اندر چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کے اندر مدارس کی ڈگریوں کو حکومت تسلیم نہیں کرتی، حکومت کہتی ہے کہ تمہاری جو ڈگری ہے یہ بیکار ہے، پاسپورٹ کے لیے جائیے تو اس کے اندر جاہل لکھا جاتا تھا، اور حکومت کی نظر ہے کہ ان مدارس کے اندر صرف دین کی تعلیم ہوتی ہے، مذہبی تعلیم ہوتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس سے پہلے قاری صاحب کے زمانے میں مجلس منتظمہ کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا، اجلاس عام کے اندر بھی یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہر مدرسہ والا نیچے سطح سے کم از کم 8ویں درجے تک علوم اصلیہ کی تعلیم دے، لیکن چند سالوں کے بعد بھی جب یہ بات نہیں ہوئی تو جمعیت علماء ہند نے جمعیت اوپن اسکول قائم کیا۔ آج پورے ملک کے اندر مدارس کے 25,000 سے زائد بچے جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے سے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، میٹرک کی، 10ویں کی اور 12ویں کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے آج ہمارے جمعیت کے ذمہ داران حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے بھائی، جمعیت کے بہت سارے کام ابھی چل رہے ہیں، ابھی مثالی اضلاع ہر اسٹیٹ کے اندر 5 اضلے کو مثالی قرار دیا ہے کہ اس کو بالکل صحیح طور پر اس کے اندر جمعیت کا کام ہو۔ پھر ان مثالی اضلاع میں 25 ہر ضلع سے آدمیوں کو بلا کر کے دلی میں تربیتی پروگرام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا، جمعیت کے ایک ادنا خادم ہونے کے حیثیت سے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اس وقت جمعیت کی ضرورت آپ کو اور ہم کو ہے، ملت اسلامیہ کو ہے، مدارس سے دینیا کو ہے، تبلیغی جماعت کو ہے، ہر اچھی تنظیم جو دین کے کام کر رہے ہیں ان کو جمعیت کی ضرورت ہے، اور ملک کو بھی جمعیت کی ضرورت ہے۔ اور جمعیت کے ذمہ داران جذباتی نعرہ نہیں لگاتے، جمعیت کے ذمہ داران لوگوں کو اچھال کر کے کوئی غلط کام نہیں کرواتے ہیں۔ جمعیت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ حکمت، تدبر، بردباری سے کام لو، سانپ بھی مر جائے اور لٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس سے کام لو۔ میرے دوستو، آپ تمام حضرات، میں تقریباً 45 سال سے جمعیت سے منسلک ہوں، نیچے سطح سے لے کر کے یعنی مرکز تک، اور میں پہلے آپ حضرات کو صوبہ آسام کی جمعیت کو ہم لوگ بہت ہی اچھی نگاہ سے آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس جمعیت کے اندر شامل کی جائے، دوسرے علوم اصلیہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اس جمعیت سے شامل کی جائے، اور ہمارے بزرگوں سے رائے اور مشورہ لی جائے تاکہ جمعیت کا کام آگے بڑھ سکے، اور ہمارے اکابرین ہمارے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائیں دیں۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی، امید کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔